الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم تمنا درد دل کی ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت میری روی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دیار بھی لازم ہے موت کا دیار بھی لازم ہے ہر آن رہے میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اے مسلمانوں ایمان والو کا مطلب جو ایمان لے آئے اس کو کیا کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان لاؤ اے مسلمانوں اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرو اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرو اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو خشیت الہی اپنے دل میں لاؤ اور خلوت میں ہو جلوت میں ہو لوگوں کے درمیان میں ہو تنہائی میں ہو یا پھر مسجد میں ہو یا بازار میں ہو گھروں میں ہو دکانوں میں ہو یا چل رہے ہو بیٹھے ہوئے ہو کھڑے ہوئے ہو یا پھر اپنے گھر کے کمرے میں حجروں میں بند ہو تو جہاں بھی ہو جس جگہ بھی ہو اللہ فرمائے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں کے ساتھ رہو یہ فرمایا سچے کون ہے اللہ والے نیک بندے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں آگے فوراً فرمایا کہ اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اللہ سے ڈرنے والے سچے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی وصف تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہمیشہ سچ بولتے اور لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے اور کہتے کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ صادق ہے سچا ہے اور جھوٹ کبھی اس نے نہیں بولا یہ کہا کرتے تھے اور ایک بھی تھا امین امانت دار لوگ مکے کے لوگ حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے مسلمان نہیں تھے کافر تھے مشرک تھے لیکن اپنی امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں رکھ کر اسی طریقے سے واپس کرتے جس طرح سے دیے جاتے تھے رکھائے جاتے تھے آج ہمارے پاس میں کوئی بھی چیز کوئی امانت لا کے رکھا تو اس کو استعمال کرتے ہیں اگر کوئی جاتے جاتے بلا کے ذرا گاڑی رکھ لو بھائی ذرا میں سفر میں جا رہا ہوں 8 دن گاڑی رکھ لو اب گاڑی رکھنے کا مطلب یہ کہ وجہ بھی پھرتے رہتا اس کو بولتے امانت میں خیانت
آپ کی مکان اچھا ہے، اب وہ لوگ استعمال کر رہے تو یہ بولتے امانت میں خیانت کرتے اور دھوکہ دینا تو وہ الگ ہی سے۔ امانت جب لٹائے تو واپس نہیں کرنا، بھول جانا۔ آج کل قرض حسنہ جو قرض مانگتے نا لیتے ہیں لوگ، ایک تو ہے مٹی والا قرض، حرام ہے حرام۔ اب لوگ بولتے قرض حسنہ ملتا اس کا مثال کے زمانے میں کوئی بھی نہیں دیتا قرض حسنہ واپس کرنے کا۔ تو اصل میں کیا ہے، قرض حسنہ کے بارے میں لوگ یہ بنا لیے کہ قرض حسنہ لینا مجھے تو ہنسنا، جو قرضہ کیا بھائی میرا قرضہ واپس کرے مجھے ہنس رہے آپ قرضہ بھی واپس کرتے کیا، یہ حالت بن گئی۔ لیکن صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانت رکھا کرتے تھے، یہ سوچ کر کے وہ واپس ملے گی، قرضہ کسی بھی طریقے سے واپس ملے گا یہ کہہ کر لوگ بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں۔ اور آج بھی کسی کے پاس جا کے قرضہ مانگے، بھائی 2 لاکھ روپے قرضہ ہو یا 50,000 ہی مانگو، چلو 10,000 ہی مانگو، سامنے والا پوچھتا بھی 10,000 قرضہ دیا تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ 1 لاکھ روپے منگا تو 1 لاکھ آپ کو دیا تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی دنیا میں فائدہ کیا ہوگا؟ بلکہ اس کے بجائے میں کہیں اور لگایا تو چھوٹے نفع ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پریشان حال ہے، قرضہ مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی، قرضہ دیتا ہے تو اس کو بے انتہا ثواب ہو۔ اب قرضہ دینے کے بعد قرضہ واپس نہیں بھی کر سکتا، بیچارہ غریب ہے، حالات سے اندازہ ہو رہا کہ بھئی یہ نہیں دے سکتا، پریشان حال ہے، تو ویسے صورت میں جو وقت دیے وقت میں اور اضافہ کرنا، مہلت دینا، اس کو اور زیادہ ثواب ہے، اس پہ مہلت دینے کو اور زیادہ ثواب ہے۔ اب دیکھیے ہم ہماری بستی میں دیکھتے سودی قرضہ، مٹی کا قرضہ لیتے، اب اس کے بعد آج کے وقت میں نہیں دیے تو کیا بے عزتی کر کے جاتا ہوں۔ پہلے تو یاد رکھو مٹی کے قرضے میں پڑ گئے تو اس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا، تھوڑا روکھا سوکھا کھا لینا، نہیں ملا تو ایک آدھ ٹائم فاقہ بھی کر لینا، لیکن سودی قرضہ کبھی بھی نہیں لینا، دکان کے لیے بھی نہیں لینا۔ اگر دکان نہیں چلا سکتا بڑی، اگر ترکاری کی بنڈی ڈھکیل سکتا تو وہ ترکاری بیچے، لیکن سودی قرضہ نہ لے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے قرضے کے نہ لینے پر اس کی جان کے جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں سودی قرضہ لے سکتا۔ اب کس کی جان جانے کا اندیشہ ہے؟ ویسے وقت میں بھی جیسے ضرورت سے مانگ کر سکتا، سوال بھی کر سکتا، جان جانے لگی تو، لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟ صرف اسٹیٹس کے واسطے لوگوں میں اچھا دکھنا، 4 آدمیوں میں میرا بھی ایک مقام رہنا، 4 آدمیوں میں اپنا بھی ایک مقام رہنا، یہ سوچ کے کیا کرتے؟ قرضہ لیتے، قرضہ لینے کے بعد وقت پہ ادا نہیں کرتے اور اس کے بعد پریشان ہوتے، بعد میں گھر بیچنا پڑتا، گاڑی بیچنا پڑتا۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون ہیں؟ اللہ والے، نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور جیسے آدمی کے ساتھ رہے ویسے اس کے اندر طریقے آتے، ویسے اتوار آتے۔ شریفوں کے ساتھ رہا تو شریف بنتا ہوں، اچھوں کے ساتھ رہے تو اچھا بنتا نا۔ ایک فارسی کا مشہور شعر ہے، صحبت صالح برا صالح کند، صحبت صالح برا صالح کند، صحبت صالح برا صالح کند۔ سچوں کی صحبت تمہیں سچ بنا دیتی ہے، سچا بنا دیتی ہے، اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں جانور جو پالتے ہیں اس کے بھی اثرات انسانوں میں آتے ہیں۔
آج بھی جس دوست کے ساتھ جتنا رہتا اسی حساب سے اس کے اندر اثرات بھی آتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ ہم غلط لوگوں کے درمیان میں جا کے ان کو اچھا بنا کے لائے، ایسا بہت کم ہوتا۔ غلط لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے غلط بن جاتے ہیں۔ افیون کھانے والا ہے، شراب پینے والا ہے، گالیاں دینے والا، گندے گندے گالیاں دینے والا ہے، اس کے ساتھ میں رہتے ہیں، رہتے اب اس کی گالیاں سنتے سنتے عادت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ صحبت ایسی اختیار کرا اچھی صحبت اختیار کرا تو اچھا بنتا۔ پہلے دوستی کے بارے میں سوچ سمجھ کے قدم بڑھاتے تھے، کیسا دوست رکھنا وہ قدم سوچتے تھے، مشورہ کرتے تھے، دیکھتے تھے اس کو پرکھ کے، پھر اس کے بعد اس سے دوستی کرتے تھے۔ آج کا مال والے سے دوستی کر رہے، ان تھوڑے دن کے لیے جب تک مال رہا دوستی رکھتا، مال ختم ہوا تو برخاست جاؤ، ان کو ان کی میں کرتی۔ یہ حالت دنیا میں۔ ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا تھا، بیٹا ایسی دوستی مت کر، اب اتنا رات تمام جاگ رہا، 12 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک، بعد دفعہ فجر کی اذان سن کے آگے گھر میں سو رہے۔ ایسے دوستوں کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ بیٹا تیرا؟ سنتا ہی نہیں بچہ سنتا ہی نہیں اس کا، بار بار سمجھایا نہیں سن رہا، نہیں مان رہا۔ آخر میں اس نے کیا کہا، بیٹا اس وقت میں مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، تمہارا وہ جگری دوست ہے نا، ہم پیالہ ہم مشرب، جو باٹلا ہم ساتھ میں بیٹھ کے مارتے، پاکڑا مارتے، ذرا وہ دوستوں کے پاس ذرا جا کے 10,000 روپے لاؤ۔ بیچارہ باپ کی طلب کو دیکھ کے جاتا ہوں، جا کے بتا بابا کوئی بھی نہیں کر دی، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، کوئی بھی 10,000 کیا 1,000 روپے دینے کو تیار نہیں ہے، 500 بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ بولے بیٹا تیرے دوست ہے نا جی، وہ تم رات دن کے ساتھ وقت گزارتے اور میری بات بالکل نہیں سن کے، مجھے کیئر نہیں کر کے تم جاتے ہو، جا کے ان سے بات کرتے ہو، رات جا کے گزارتے، کیا تم 500 1,000 10,000 روپے نہیں دے سکتے؟ بولے بابا کوئی بھی نہیں دے رہے، ایسے میں نے تو بولے انہوں نے اب بھی آتا ہوں مجھے چلے جا رہا ہوں، اب بھی آتا ہوں چلے جا رہا، آ رہا ہی نہیں۔ انہوں نے بیٹا کرو میرے ساتھ چلو، رات میں جانے کے بعد ایک دوست کے پاس ایسا اندھیرا تھا، 1:30 بجے کا ٹائم، جا کے دستک دے کھٹکا مارا، کون؟ عبدالرحمان، ذرا کیا بات ہے؟ نہیں کام پڑ گیا اس لیے میں آ رہا ہوں۔ بولتے ہوئے سب ذرا سا ٹھہرو، ابھی آ رہا ہوں۔ اب آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، یہ بچہ بولا والد صاحب بڑے اس سے لے کے آئے، اندر سے نہیں آ رہا ہوں، تو اندر سے آ رہا ہی نہیں، ٹائم بہت لگ رہا، کیا بابا ابھی تک یہاں آتا ہوا صبر کر رکھتے ہو؟ اندر سے آیا، جیسے ہی اندر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پیٹ پہ جیسے تھیلی لگی ہوئی تھی، اور اس کے پاس ایک لفافہ بھی تھا، اور ایسے کئی چیزیں لے کے اندر سے آیا۔ آج کے بولا السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، کیا بولے کیا کرو، کیا بات ہے فرمائیے؟ بولے کہ بھائی آپ بہت جگہ تھی آنے میں، بولے دیر اس لیے لگی، میرے دل میں خیال آیا کبھی آپ میرے دروازے پہ نہیں آئے، اور آئے بھی تو رات میں آئے، اور وہ بھی ایسی رات جو زیادہ گزر گئی، اندھیری رات، چوروں والی رات میں آیا، اور آئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیا مصیبت میں ہے نہیں معلوم، اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا، بول کے میں چاول، دال، ہلدی، مرچی، نمک سب لے کے آیا تھا۔ پھر میرے دل خیال آیا کہ میں آج کو آنے ڈرا رہا ہوں گا، ستا رہا ہوں گا، اس لیے میں تلوار بھی لے کے آیا۔ پھر خیال آیا کہ مالی اعتبار سے پریشان ہوں گے تو لفافے میں پیسے دیکھیے لے کے آیا۔ دونوں بولے بھائی دیکھو آپ کے پاس آیا رات میں، بے وقت آ کے میں آپ کو جگہ دیا، معافی چاہتا ہوں میں،
میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں میرے بچے کو سمجھانا چاہتا تھا، بیٹا جب کوئی دوستی کرے تو ایسے لوگوں سے کرو جو ہمارے آڑے وقت میں ہم سے ہمارے کام آ سکے۔ اور آپ نے تو بتا دیا تلوار بھی لے کے آئے، چلو چلو 17 تو مقابلہ کریں گے، چلو اگر کھانے کے لالے پڑے ہوئے پریشان ہے تو اناج لے کے جاؤ، پیسے ہوتا پیسے لے کر ساری چیزوں کی تیاری میں مجھے دیر لگی ہوئی۔ تو پھر بیٹے کو بولے بیٹا یہ میرا آدھا دوست ہے، پورا دوست بھی نہیں ہے، بولے میرا پورا دوست بھی نہیں آدھا دوست ہے، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنا ضرورت پڑے تو آج کیا وقتی دوستی، واہ 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 واہ۔ اچھا دوستی کا اظہار کہاں کرتے معلوم؟ وہ شادی کے دن ولیمے میں جو بڑا سا ہار لے کے جاتے تھے، اب کیا لے کے جاتے، اب اس سے زیادہ جگری تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، یا ناچ لیتے تھک گئے تو وہاں بیٹھتے، اب تھوڑے بائیں بیٹھا رہتا، بائیں بیٹھا ہوا رہتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دم آیا، یا اگر پالن مارنے والے رہے تو پھر پالن مارتے، پالن مار کے پھر جا کے پھر ریاض کرتے رہتے، اب ریاض کرتے رہتے پھر تھک گیا تو پھر بیٹھتا، ایسا 1 کلومیٹر کی دور، اب یہاں سے بچا لیتے جاتا۔ اب رسول کرتے کیسے رہتے ہو آپ، رسول دوستہ مل کے چلتا کر کے لا لیتے، اس میں ذرا زیادہ ہو رہا ہے جو ڈاکٹیشن بتانے والا اور بعض دفعہ دادا گیری کرنے والا رہتا نا، اس کا ذرا زیادہ حصہ رہتا اس میں۔ اب اس کے بعد ان میں اٹھے بولے تو اٹھتا، بیٹھے بولے تو بیٹھتا، اب ناچ لیتے جاتے، پورا 1 کلومیٹر کی کرتے ہو بات پوری دھول اس میں رہتی ہو، اب دھول لے کے جا کے جیسے وہاں پہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے، 4-5 جوڑا مل کے اٹھا کے تو لے کے گلے میں یوں رکھتے فوٹو آگے لے کے پھر دن ختم جا۔ بھائی اسلام ایسی تعلیم نہیں دیا، اسلام یہ تعلیم دیا کہ بھئی آپ ایسے کام کرو جس سے کسی کا فائدہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، پیسہ کام میں آئے، پیسہ برباد نہ ہو۔ اس میں کیا بربادی ایک تو گاڑی کا کرایہ گیا، اس کا پیٹرول ڈیزل گیا، پھر اس کے بعد ہار کے پیسے بیکار، پھر اس کے بعد ناشتے اپنے پوری انرجیز پہ ختم کر رہے، یہ سیف چانس بولے بھائی اس کی وجہ سے ناشتا ہوں، اس کی وجہ سے ناشتا، نام لے لے کے ناشتا۔ تو آپ بولیں گے میرے صاحب آپ بھی ناچے کہ آپ سب کو اچھا طریقہ سے بتا رہے ہیں، ناچے نہیں، دیکھے سوئے جاتے آتے نظر ڈالتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے آخر کر رہے کیا لوگ، تو بہرحال کیا فائدہ ہے اس سے؟ کچھ فائدہ نہیں اس سے، اپنے وقت کو ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ پیسے کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکز ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا دیکھو اپنے وقت کی قدر کرو، ایک بھی لمحہ ضائع نہ کرو۔ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا دیکھو میں تمہیں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، میں بیت الخلاء میں جب جاتا ہوں وہاں جانے کے بعد بیت الخلاء میں کوئی کام کرنے کا حکم نہیں ہے، بات نہیں کر سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، منع ہے بیت الخلاء کے اندر۔ تو میں جب وہاں جاتا ہوں تو وہاں پہ جو لوٹا رکھا ہوا رہتا ہے اس کو بیٹھے بیٹھے لوٹے کو دھوتا ہوں تاکہ وہ وقت ضائع نہ ہو، میرا وہ وقت بھی میرا ضائع نہ ہو۔ اور آج اندر سے سوال باہر سے جواب آتا، کبھی کبھی ہمارے بچوں سے بھی سنتے ہیں، اندر سے پکارتے رہتا ہوں، باہر کھڑے کے زور سے دروازہ بجاتا ہوں، جلدی نہ نکلا تو دروازہ بجاتا، جب شرارت کو بجاتے تو میں وقت کی قدر کرتا ہوں۔ میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، نیک لوگ سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ جب سچے لوگوں کے ساتھ جب رہیں گے آپ تو آپ کے اندر اخلاق آئیں گے، کردار آئیں گے اور اچھے بنیں گے، نیک بنیں گے، لوگ آپ کی مثال دینے لگیں گے۔ یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، ڈھلنے والی ہے، جوانی ڈھلنے والی ہے، طاقت کم ہونے والی ہے۔ ابھی چند دن پہلے یہی اسٹیڈیم میں، میرے گھر کے اسٹیڈیم میں یہ کوئی بڑا آدمی تھا، بڑا آدمی بولے تو مال کے اعتبار سے ہم لوگ بڑا آدمی بولتے ادھر ہی جاتا، اصل میں بڑے آدمی بولے تو معلوم اللہ والے نیک بندے یہ بڑے ہوتے ہیں،
اللہ کے دربار میں ان کا مقام رہتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس بڑا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا، ڈر خوف ہوتا. تو چنانچہ وہ آدمی وہ شبیل کہہ رہا تھا، ٹھہرتے ٹھہرتے نیچے گرا، مر گیا. طاقت تھی، سب کچھ تھا، جوان تھا. زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اس لیے گھر کی تیاری کرنا، آخرت کی فکر کرنا، ان کو نہیں ستانا، ناجائز نہیں ستانا، حق کا ساتھ دینا کبھی بھی. اب حق کا ساتھ نہیں دیں گے، پیسے کھا کے نہ حق کا ساتھ دیں گے، یہ حرام ہے حرام. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدلا دلائیں گے اس کا. اس لیے کیا کرنا؟ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، کبھی بھی نہ حق کا ساتھ نہیں دینا. اللہ نے طاقت دی ہے اور جوانی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا، اور کمزوری بھی نہیں رہنا، طاقتور بننا، ایکسرسائز کرنا، جم کو جانا، جا کے جو ہے رات میں صحت کو بنانا. وجہ قسم کے ٹھکلے تو گرے ویسا نہیں. اللہ کو ایسا مومن پسند نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں جب اپنے بندے کو مسجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہٹا کٹا جوان ہے، چاہا تو وہ اپنی جوانی کو کسی غلط کام میں لگا سکتا تھا، لیکن دربار میں اللہ کے آ گیا اور آ کر عبادت کر رہا ہے، تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ وہاں بیٹھ کر کیسی عبادت کر رہا ہے. چاہتا تو وہ اپنی جوانی کو کسی اور کام میں لگا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں لگایا. یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے کبھی بھی حق کے لیے کرنا، نہ حق کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کیا کیا چیزیں بتایا میں؟ پہلی چیز اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنا، اللہ کا ڈر خوف، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اور ذرا صحت بنانا، جسمانی صحت بھی اچھی رہنا، اور طاقتور رہنا. ضرورت پڑے تو ایکسرسائز بھی کرنا. اب ایک صاحب جس کو کراٹے سکھا رہے تھے جگہ، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم کراٹے سکھائیں گے، ان کے کراٹے سکھائے تو بچے کیا کریں؟ تھوڑے دن کے بعد مصاحب کچھ بولے، مصاحب آؤ دیکھیں گے، بول گیا. ان کو کہا میرے بچے، میری بلی میرے کو میں آؤں، میری بلی میرے کو میں آؤں گا. میں سکھایا، ایسے کچھ بھی نہیں آتا تھا. بلاک بینک لے کے آیا، لگ گئے، جیت گئے، میرے کو آگے بڑھاؤ. انہوں نے کیا کرا تھا؟ مثال کیا داؤ بچا کے رکھے تھے انہوں، اور ان کے پاس ایک ایسا داؤ تھا کہ ایک دم سے انہوں نے کیا کرا تھا؟ میرا آرے بھائی دیکھ گیا، اچھا بول کے ایک دم رومال نکالا سے بول لیتے لگا پھر ان کا ڈالے یہ مثال کیسی کر رہے ہیں. ارے مثال پورے داؤ کو بتاتی ہے یہ کیا رومال کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بڑی آج کے واسطے روک کے رکھا تھا، تم نے بدل کیا تو نہیں معلوم، اس لیے آج کے واسطے روک کے رکھا تھا. تو ذرا سیکھے بچوں کو لگتا ہے استادوں کچھ آپ نام ڈال کے دیکھ رہے بچے، ارے حد ہوتی ہے کچھ تو ذرا سا کچھ ہوا تو باپ سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں. ایک جگہ جو بچے کو دیکھا باپ سے لڑا، باپ کو مار رہا، میرا بےہودہ ہے، عقل نہیں ہے، تو بے شرم بے حیا ہے کہ جس باپ نے تجھے پال کے بڑا کیا، جس باپ نے خود نہیں کھا کر تجھے کھلایا، جس باپ نے تجھے اپنے گود میں لے کر گاؤں گاؤں گلی گلی پھرا، ہر دکان پہ لے جا کر تیری خواہش پوری کرا، چاکلیٹ دلایا تجھے، جو تیری پسند کی چیز تھی وہ دلایا، جب چلنے نہیں آتا تھا تو مجھے پکڑ پکڑ کے چلایا تجھے، آج اسی باپ کو مانتا ہے بےہودہ. اور یاد رکھو اگر کوئی باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کی اولاد اس کے ساتھ زیادتی کرے گی. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک بیٹے نے اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھی، رسی باندھ کر کھینچنے لگا، کھینچتے کھینچتے درخت تک پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا بیٹا اس کے آگے نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو ظلم ہو جائے گا. تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کیا بول رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹا میں نے تیرے دادا جان کو ایسے ہی رسی باندھ کر یہاں تک کھینچا تھا، تو نے اس کا بدلہ لے لیا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس کا بدلہ اب تیرے ساتھ تیرے بیٹے لیں گے. اس لیے باپ کو اگر کوئی ستائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھ سنت